الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، وہ چینل جہاں ہم کتاب و سنت، اہل سنت کے مسلک اور معتبر اسلامی کتب کی روشنی میں دین کو سادہ، صاف اور سیدھے الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے حق پر ہونے کا مطلب کے عنوان سے بات کریں گے۔ یہ موضوع نہایت اہم بھی ہے اور امت میں اعتدال پیدا کرنے والا بھی۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ درمیان میں کوئی بھی بات مس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب خالص دینی امانت ہے۔ آج ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب اجتہاد و تقلید آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق پر ہونے کا مطلب۔ سوال عرض یہ ہے کہ مسئلہ تقلید میں بندہ ایک عجیب مشکل کا شکار ہے۔ الحمدللہ میں حنفی سنی ہوں۔ کچھ عرصہ قبل مولانا مودودی کے مسلم اعتدال کے بارے میں پڑھتا رہا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جب چاروں امام حق پر ہے تو پھر ہم جس وقت جس مذہب پر چاہے عمل کر لے، کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مثلا کبھی رفع دین کرے کبھی نہ کرے، کبھی امام کے پیچھے سورہ پڑھے کبھی نہ پڑھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات واقعی متاثر کن ہے، جس کے بعد درجہ ذیل سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں۔ نمبر 1، چاروں امام کے حق پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک امام کے نزدیک امام کے پیچھے قرات سختی سے منع ہے، جبکہ دوسرے امام اسے ضروری قرار دیتا ہے اور نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کے اور دوسرے فرق ہے جو آپ کے علم میں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص کبھی کبھار چاروں اماموں کے مسلک پر عمل کر لے تو کیا حرج ہے؟ نمبر 3، چاروں اماموں کی باتوں پر عمل، کیا قرآن و حدیث پر عمل نہ ہوگا؟ نمبر 4، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو ضروری سمجھ کر دوسروں کے مسلک پر عمل نہ کرنے کے کیا دلائل ہے؟ نمبر 5، عقلی دلائل کے علاوہ چاروں مذہبوں پر عمل نہ کرنے کی شرعی دلائل کیا ہے؟ نمبر 6، نیز تقلید کی اہمیت بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرے، اور اہل حدیث حضرات جو تقلید کی وجہ سے ہم پر طعن کرتے ہیں تو ان کی بات کہاں تک درست ہے؟ آپ کی کتاب اختلاف امت میں بھی غالباً ان سوالات کی مکمل یا تفصیلی جواب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے نماز میں جو فرق ہے تو قرآن و حدیث کی اس سلسلے میں کیا دلائل ہے؟ کیونکہ اہل حدیث حضرات کی خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری خواتین سے یہ لوگ دلیل مانگتے ہیں۔ جواب، چاروں اماموں کے برحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں ہر مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا مکلف ہے۔ چونکہ چاروں امام شرائط اجتہاد کے جامع تھے اور انہوں نے انسانی طاقت کے مطابق مرادی الہی کے پانے کی کوشش کی، اس لیے جس مجتہد کا اجتہاد جس نتیجے تک پہنچا اس کے حق میں وہی حکم شرعی ہے اور من جانب اللہ اسی پر عمل کرنے کا مکلف ہے۔ اب ایک مجتہد نے دلائل شرعیہ پر غور کر کے یہ سمجھا کہ امام کی ابتداء میں قرت ممنوع ہے، لقولہ تعالی فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، ولقول علیہ السلام وقولہ علیہ السلام، تو یہ مجتہد ان دلائل شرعیہ کے پیش نظر مجبور ہوگا کہ اس سے سختی کے ساتھ منع کرے۔ دوسرے مجتہد کی نظر اس پر گئی کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد، تو یہ اپنے اجتہاد کے مطابق اس کے ضروری ہونے کا فتویٰ دے گا۔ الغرض ہر مجتہد اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرنے اور فتویٰ دینے کا مکلف ہے، یہی مطلب ہے ہر امام کے برحق ہونے کا۔ نمبر 2، جو شخص شرائط اجتہاد کا جامع نہ ہو وہ اختلافی مسائل میں کسی ایک مجتہد کا دامن پکڑنے اور اس کے فتویٰ پر عمل کرنے کا مکلف ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ پھر تقلید کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کبھی کسی امام کے فتوے پر عمل کر لیا، کبھی دوسرے امام کے فتویٰ پر، یا ایک مسئلے میں ایک امام کے فتویٰ کو لے لیا اور دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کے فتویٰ کو۔ لیکن آدمی کا نفس حیلہ جو ہے، اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو عام لوگوں کے بارے میں اس کا احتمال غالب ہے کہ اپنے نفس کو جس مجتہد کا فتویٰ اچھا لگے گا یا جو فتویٰ نفس کی خواہش کے مطابق ہوا کرے گا اس کو لے لیا کرے گا۔ اس صورت میں شریعت کی پیروی نہیں ہوگی
بلکہ ہوائے نفس کی پیروی ہوگی۔ اس لیے عوام کو خواہش نفس کی پیروی سے بچانے اور انہیں شریعت کی خداوندی کا پابند کرنے کے لیے یہ قرار دیا گیا کہ کسی ایک امام کے پابند ہو جائے، اور بعض صورتوں میں اس بے قیدی سے تلفیق لازم آئے گی، جس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے وضو کی حالت میں عورت کو چھوا یا اپنے عضو مستور کو ہاتھ لگایا۔ اس نے کہا کہ میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لیتا ہوں، ان کے نزدیک ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے بدن سے خون نکلا تو کہا کہ میں اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیتا ہوں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس شخص کا وضو بالاجماع ٹوٹ گیا، مگر اس نے بزعم خود ایک مسئلے میں ایک امام کے اور دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کے قول کو لے کر یہ سمجھا کہ اس کا وضو قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی تلفیق شرعاً باطل ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں اپنے امام مقتدی کے قول کو چھوڑ کر دوسرے امام کے قول کو لینا جائز اور بعض اوقات بہتر ہے۔ مثلا دوسرے امام کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور یہ شخص کمال احتیاط کی بنا پر دوسرے امام کے فتویٰ پر عمل کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مس مراد اور مس ذکر ناقصی وضو نہیں، دوسرے ائمہ کے نزدیک ناقص ہے، تو کوئی حنفی بتقاضائے احتیاط اپنے عمل کے لیے دوسرے ائمہ کے قول کو لے تو یہ ورع و تقوی کی بات ہے۔ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی شافعی المذہب اس مسئلے میں حنفیہ کے فتویٰ پر عمل کرے تو یہ ورع و تقوی کی بات ہے، لیکن جس مسئلے میں دوسرے امام کے قول پر عمل کرنے میں اپنے امام کی مخالفت لازم آتی ہے، وہاں دوسرے کے قول پر عمل کرنا خلاف احتیاط ہوگا۔ مثلا کوئی شخص فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مکروہ تحریمی بلکہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ ایسی حالت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر عمل کرنے والے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر عمل کرنا احتیاط نہیں بلکہ ارتکاب حرام کا اندیشہ ہے، جو ظاہر ہے کہ خلاف احتیاط ہے۔ اور اسی احتیاط کی ایک نوع یہ ہے کہ ایک شخص اگرچہ درجہ اجتہاد پر فائز نہیں لیکن قرآن و حدیث کے نصوص میں اچھی دسترس رکھتا ہے، شریعت کے اصول و مقاصد اور مبادی پر نظر رکھتا ہے، احکام کے علل و اسباب کی معرفت میں اس کو فی الجملہ حذاقت و مہارت حاصل ہے، اس کا دل اپنے امام مقتدی کے کسی مسئلے پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ اس کے مقابلے میں دوسرے امام مجتہد کا فتویٰ اسے اقرب الی الکتاب اور والسنہ نظر آتا ہے، ایسے شخص کے لیے اس مسئلے میں دوسرے امام کی تقلید کر لینا روا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوسرے امام مجتہد کے فتویٰ کے تمام شروط و قیود کا لحاظ رکھے، ورنہ وہی تلفیق لازم آئے گی جس کا حرام بالاجماع ہونا اوپر آ چکا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تفقہ اور اجتہاد بڑی ہی نازک اور دقیق و لطیف چیز ہے، ہم ایسے عامیوں کو اس کا ٹھیک ٹھیک سمجھنا بھی مشکل ہے، لہذا ہمارے لیے دین و ایمان کی سلامتی اور خودرائی و کجروی سے حفاظت اسی میں ہے کہ یک درگیر و محکم گیر پر عمل کرے، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ کبھی رفع دین کر لیا کبھی نہ کیا، کبھی امام کے پیچھے قرت کی کبھی نہ کی، ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو کبھی یکسوئی نصیب نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ متحیر و متردد رہے گا کہ یہ صحیح ہے یا وہ، پھر کبھی کیا کبھی نہ کیا کا کوئی معیار تو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کبھی کرنے کی وجہ کیا تھی اور کبھی نہ کرنے کا باعث کیا ہوا، خرید کر دیکھا جائے تو اس کا سبب بھی وہی تردد و تحیر نکلے گا اور کبھی دل کی چاہت، جبکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ چاروں امام اپنے اجتہاد کے مطابق برحق ہے، تو کیوں نہ یک درگیر و محکم گیر پر عمل کیا جائے۔ نمبر 3، اختلافی مسائل میں بیک وقت سب پر عمل کرنا تو بعض صورتوں میں ممکن ہی نہیں کہ ایک قول کو لے کر دوسرے کو بہرحال چھوڑنا پڑے گا، اور اگر چاروں کے قول پر عمل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس مسئلے میں جس کے قول پر چاہا عمل کر لیا، یا جب جی چاہا ایک ہی مسئلے میں ایک کے قول پر عمل کر لیا اور جب جی چاہا دوسرے کے قول پر، تو اس کے بارے میں اوپر عرض کر چکا ہو، بلا شبہ چاروں اماموں کا عمل قرآن و حدیث ہی پر ہے، گو مداری کے اجتہاد مختلف ہے، لہذا کسی ایک کی باتوں کو عمل کے لیے اختیار کر لینا بھی قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔ نمبر 4،
کسی ایک امام کی اقتداء کو لازم پکڑنا، خواہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کی ضرورت تو اوپر عرض کر چکا ہو کہ تشبیہ اور تلفیق سے دین کی حفاظت ہم عامیوں کے لیے اسی میں ہے۔ یہ دلیل تو تمام ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شخصی کی ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تخصیص نہیں، مگر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جس امام مجتہد کی پیروی کی جائے اس کے اصول و فروع، راجح و مرجوح، قوی و ضعیف کا علم ہونا ضروری ہے۔ پاک و ہند اور افغانستان سے لے کر مشرقی بعید تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب عام طور سے رائج رہا، اور ان ممالک میں فقہ حنفی کی کتابوں کا ذخیرہ اور اس مذہب کے ماہرین بکثرت رہے، جن سے رجوع کرنا ہر شخص کے لیے آسان تھا۔ دوسرے ائمہ کے مذاہب کا رواج ان علاقوں میں نہیں تھا، اس لیے ان علاقوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید رائج ہوئی، جیسا کہ بلاد مغرب میں مالکی مذہب کا عام چرچا رہا اور دوسرے مذاہب کا رواج وہاں شاذ و نادر کے حکم میں رہا، اس لیے ان علاقوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید متعین ہو گئی۔ الغرض ہمارے علاقوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اس بنا پر ضروری قرار پائی کہ یہاں فقہ حنفی کے ماہرین موجود رہے، اور بلاد مغرب میں فقہ مالکی کی تقلید ضروری ٹھہری کہ وہاں اس کے ماہرین موجود تھے۔ جہاں دوسرے فقہ کے ماہرین ہی موجود نہ ہو، وہاں دوسری فقہ پر عمل کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور اس پر عمل کیسے ممکن ہے؟ نمبر 5، گزشتہ بالا نکات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سوال کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ مطلق تقلید یا تقلید شخصی محض عقلی چیز نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کی تعمیل کی عملی شکل ہے، اور جو دلائل شریعت کی پیروی کے ہے وہی ایک عامی کے لیے کسی امام مجتہد کی اقتداء کے مثبت ہے۔ اور آیت شریفہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورۃ النحل آیت 43 اور حدیث نبوی مشکات صفحہ 55 بروایت ابی داود عن جابر رضی اللہ عنہ اور ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ میں اسی کا ضروری ہونا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نمبر 6، تقلید کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اوپر واضح ہو چکی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو حضرات تقلید کی بنا پر ہم ضعفاء پر طعن کرتے ہیں، تقلید سے ان کو بھی مفر نہیں، کیونکہ ایک عامی آدمی جو قرآن و حدیث کے فہم میں مرتبہ اجتہاد پر فائز نہیں، لا محالہ وہ کسی کی مان کر ہی چلے گا، اور مختلف فیہ مسائل میں کسی نہ کسی امام مجتہد کی تحقیق پر اعتماد کرنا اس کے لیے ناگزیر ہوگا۔ مگر ہم ضعفاء میں اور ان حضرات میں چند وجوہ سے فرق ہے۔ اول یہ کہ ہم ایک امام مجتہد کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں جس کی امامت اور درجہ اجتہاد پر اس کا فائز ہونا تمام اکابر امت کو مسلم ہے۔ اس کا خلاصہ میں اختلاف امت اور صراط مستقیم میں قلم بند کر چکا ہو۔ اس کے باوجود ہم دوسرے اکابر ائمہ اور ان کے متبعین کے بارے میں زبان طعن دراز نہیں کرتے، بلکہ ان کے حق میں ان کے اجتہاد کو واجب العمل جانتے ہیں، اور یہ حضرات اپنے سوا باقی سب کو باطل پرست جانتے ہیں، ان پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ گویا ان حضرات کے نزدیک عمل بالحدیث کا تقاضا پورا نہیں ہوتا جب تک مقبولان الہی کی پوستین دری نہ کی جائے اور ان پر گمراہی و باطل پرستی کا فتویٰ صادر نہ کیا جائے۔ دوئم یہ کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل پیرا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رحمۃ اللہ علیہ کو دین پر عمل کرتے ہوئے بچشم خود دیکھا، اور یہ حضرات اکثر و بیشتر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو اولا و راجح سمجھتے ہیں، اور کبھی ان کو بھی چھوڑ کر حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو سرمہ چشم بصیرت سمجھتے ہیں۔ اب یہ حضرات ہی انصاف فرمائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جس کو حدیث شریف میں خیر القرون فرمایا گیا ہے، دین پر بہتر عمل ہو رہا تھا یا مؤخر ذکر اکابر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں؟ سوئم یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی عامی ہونے کا اعتراف ہے، اس لیے کسی امام مجتہد کی اقتدائی دین کی پیروی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ حضرات اس کے باوجود کہ ایک آیت یا حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے بھی اردو تراجم کے محتاج ہے، اپنے آپ کو عامی ماننے میں عار سمجھتے ہیں اور اپنے کو ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پناہ بلکہ اس سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں۔
بہرحال اہل حدیث حضرات، اگر ہم عامیوں پر اس لیے طعن کرتے ہیں کہ ہم اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہوئے کس عالمی ربانی اور عالمی حقانی کی پیروی کو اتباع شریعت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، تو ہم ان کی طعن و تشنیع سے بدمزہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و اجتہاد میں برکت فرمائے۔ ہم لوگ بھی انشاءاللہ اکابر ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کرتے ہوئے جنت میں پہنچ ہی جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر انشاءاللہ امتحان کرنے والے حضرات کو بھی کھل جائے گا کہ ان کی طعن و تشنیع کی کیا قیمت تھی۔ نمبر 7، عورت کی نماز کے بارے میں اختلاف امت اور صراط مستقیم حصہ 2 کے مسئلہ نمبر 4 میں ضروری تفصیل لکھ چکا ہوں، وہاں ملاحظہ فرما لیا جائے، مگر یہاں ایک نکتے کا مزید اضافہ کروں گا۔ میں نے وہاں 3 روایات ذکر کی ہے، 2 مرفوع، ایک خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول، نیز میں نے وہاں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قریب تمام ائمہ اور فقہائے امت مرد و عورت کی نماز میں یعنی بعض مسائل میں فرق کے قائل ہے، جن کی تفصیل ان کی کتب فقہیہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اہل حدیث حضرات جو نماز کے مسائل میں مرد و زن کی تفریق کے قائل نہیں، وہ عموماً احادیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں، جن میں فرمایا گیا ہے کہ رکوع اس طرح کیا جائے، سجدہ یوں کیا جائے اور قیدہ یوں کیا جائے۔ ان حضرات نے ان احادیث کو مرد و عورت کے لیے عام سمجھا، اور جن احادیث کا میں نے اوپر حوالہ دیا ان کو ضعیف قرار دے کر مسترد کر دیا۔ حالانکہ اگر ان حضرات نے غور فرمایا ہوتا تو انہیں یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ چاروں اماموں نے مرد و عورت کی نماز میں بعض مسائل میں جو تفریق فرمائی ہے، اس کا منشا ستر یعنی پردہ ہے، جس کی طرف میں اختلاف امت میں اشارہ کر چکا ہوں، اور یہ منشا خود احادیث صحیحہ میں مصرح ہے۔ چنانچہ مردوں کے لیے جمعہ اور جماعت کی حاضری کو لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن عورتوں کے لیے اسی تستر یعنی پردے کی بنا پر ان کا وجوب ساقط کر دیا گیا، اور ان کے حق میں وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ مشکات صفحہ 96 فرمایا گیا۔ اس لیے جن احادیث میں دونوں کی نماز میں تفریق کا مضمون وارد ہوا ہے، وہ اگر ضعیف بھی ہو تب بھی وہ عمومات کے مقابلے میں لائق ترجیح ہوگی، کیونکہ عورت کا عورت ہونا خود اس کے تستر کو چاہتا ہے۔ پھر ائمہ مجتہدین کا بالاتفاق فیصلہ بھی اس کا مؤید ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ام درداء رضی اللہ عنہا کا اثر نقل کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیہہ تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ام درداء صغریٰ ہے جو تابعیہ ہے، اور تابعی کا مجرد عمل خواہ اس کا مخالف موجود نہ ہو حجت نہیں۔ اس کے مقابلے میں مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کس طرح نماز پڑھا کرتی تھی؟ فرمایا پہلے 4 زانو بیٹھتی تھی، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ سمٹ کر بیٹھا کرے۔ لا مع الدراری جلد 1 صفحہ 331۔ ظاہر ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خواتین کا عمل جو حکم نبوی کے ماتحت تھا، ام درداء صغریٰ تابعیہ کے عمل سے اولا اور انسب ہوگا، اور چونکہ اس حکم اور عمل کا منشا وہی تستر تھا، اس لیے اس علت سے مردوں اور عورتوں کی نماز میں تفریق دوسری جزیات میں بھی ثابت ہو جائے گی، جو مذکورہ بالا احادیث میں مصرح ہے اور ائمہ 4 کے درمیان متفق علیہا بھی ہے۔ وباللہ التوفیق، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں ائمہ دین اور سلف صالحین کے احترام اور اعتدال والا راستہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، آپ کے خیال میں ائمہ 4 کے طرز عمل میں سب سے نمایاں صفت کون سی ہے جسے آج کے دور میں سب سے زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ ترجمان الکتاب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ یہ علمی سفر ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔